الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواہ النسائی. بزرگوں اور بھائیوں، یہ مشکات کا باب نمبر 16 ہے، جس میں بیان یہ آ رہا ہے کہ التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور ساری امت پڑھتی ہے. اس درود کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ سب روایتیں اس باب میں آئی ہیں. درود شریف کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک ہے داخل نماز کے اندر پڑھا جانے والا درود، جو التحیات کے بعد آپ پڑھتے ہیں، اور ایک ہے درود مطلق وقت میں پڑھتا رہنا، جب آپ کے طبیعت میں آئے، جب جی کرے درود شریف پڑھیے نماز سے باہر. تو داخل صلاۃ اور خارج صلاۃ. داخل صلاۃ کا یہاں بیان آ رہا ہے کہ داخل نماز اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھے تو کون سا پڑھنا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کیا ہدایتیں ہیں، وہ روایت یہاں آئے گی. لیکن ہم پہلا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. درود شریف اگر خارج صلاۃ پڑھا جائے تو وہ بھی ایک اہم عبادت ہے اور بہت ہی اجر و ثواب کی ایک چیز ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات سنائے ہیں اور دیے ہیں امت کو. بہت سے پیغمبروں کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کو بنا کر پھر فرشتوں سے سجدہ کرانا، یہ سب اعزاز اور اکرام قرآن حکیم میں مذکور ہیں. لیکن کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے یا کوئی ایک اکرام اور اعزاز ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا ہو اہل ایمان کو کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو. بے شمار احکامات میں بے شمار اعزاز جو نبیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، کسی ایک میں بھی یہ فضیلت نہیں. صرف سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اہل ایمان تم درود پڑھا کرو، اس لیے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں. قرآن حکیم کی آیت سب جانتے ہیں، ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا یہی تو مطلب ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھا کرو. کس حکمت سے بیان کیا گیا؟ میں خود یہ کام کرتا ہوں لہذا ایمان والو تم بھی یہ کام کرو. اس کے علاوہ اگر کوئی فضیلت درود شریف کی نہ سنائی جاتی تو تنہا یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ درود پڑھتے وقت ایمان والا فرشتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. جو کچھ اللہ کر رہا ہے وہی ایمان والا کر رہا ہے. اور علامہ سخاوی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ اس میں مضارع کا صیغہ آ رہا ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے.
یعنی قطعی طور پر، دائمی طور پر اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتا ہے کہ اپنے نبی پر درود صلات بھیجتا ہے. لہذا اہل ایمان تم بھی مستمرن دائماً لگاتار اپنے نبی پر درود پڑھا کرو. اتنی اہمیت اس کی رکھی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے جو مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں ان کا تو احاطہ ممکن نہیں ہے، ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا. ایک روایت جو ابھی سنائی گئی ہے، اس کے علاوہ ایک اور معروف روایت بخاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جواب میں اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. ہم ایک درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درود ہو گیا. صلی اللہ علی النبی الکریم، ایک درود ہو گیا. اللہم صلی علی محمد، درود ہو گیا. 3 درود میں نے پڑھ دیا آپ کو بتاتے ہو. تو اتنا سا کوئی مومن بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں 10 رحمتیں اس کہنے والے پر، درود پڑھنے والے پر بھیجتا ہے. اللہ کی تو ایک ہی رحمت کام بنانے کے لیے کافی ہے. باقی جو 9 رحمتیں ملی ہیں یہ تو فضل ہے، درجات کی بلندی کا سامان ہے. جیسے ایک حدیث میں ایک دوسرے عمل کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا: من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ 73 مغفرۃ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ و72 لہ درجات یوم القیامہ. جو کسی پریشان حال کی مدد کرے، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، کسی تنگ دست کا سہارا بن گیا، کسی بوڑھے کو سہارا دے دیا، یہ سب من اغاث ملہوف. جو کسی پریشان حال کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کے لیے 73 مغفرتیں لکھتا ہے. ایک ہی مغفرت سے کام بن جائے گا، 73 مغفرتیں لکھتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی: واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ. اللہ کی ایک ہی مغفرت ایسی ہے کہ بندے کے تمام کاموں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے. ایک ہی مغفرت سے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. پھر باقی 72، جب 73 مغفرتیں لکھی گئی ہیں تو باقی 72 کہاں جائیں گی؟ نبی نے خود ارشاد فرمایا: و72 لہ درجات یوم القیامہ. 72 مغفرتیں تو رفع درجات کے لیے ہیں، درجات بلند کرنے کے لیے جنت. کام تو ایک سے ہی بن جائے گا. چھوٹا سا کام، کسی بوڑھے کو، کسی گرتے ہوئے کو تھام لیا آپ نے، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، کسی پیدل چلتے ہوئے مسافر کو دیکھا کہ بہت تھک گیا، اپنی گاڑی پر سوار کر دیا، یہ بھی مدد ہے. کسی پانی کے متلاشی کو وقت پر پانی مہیا کر دیا آپ نے، پانی پلا دیا آپ نے. ایک آدمی جو وضو کے لیے پریشان ہو رہا ہے، پانی ڈھونڈ رہا ہے، آپ نے لوٹا بھر کر پانی دے دیا، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی کام آئے گا. تو اس چھوٹی چھوٹی مدد پر بڑی مددیں ہوں تو کیا کہنا. من اغاث ملہوف مطلق آیا، جس نے کسی پریشان حال کی مدد کر دی، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جس نے بھی مدد کی، اللہ اس کے لیے 73 مرتبہ مغفرت لکھ دیتے ہیں. کام بنانے کے لیے ایک کافی ہے، 72 تو رفع درجات کے لیے ہیں. بالکل اسی طرح جو اس کے حبیب پر ایک درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کام بنانے کے لیے ایک ہی رحمت کافی ہے، باقی 9 تو رفع درجات. اب اگر کسی نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہے تو ایک ہی درود کام بنانے کے لیے کافی ہے، 99 تو رفع درجات کے لیے. آپ غور کرتے رہیں، حساب لگاتے رہیں. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عنایت رکھی ہے. اور ایک روایت میں اضافہ آیا ہے، امام منذری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 مرۃ. جو آدمی اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھے، ایک، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی اس کے فرشتے، اب گنو فرشتوں کو، کوئی گن سکتا ہے؟ وما يعلم جنود ربك الا هو.
تیرے رب کے لشکر کو جانتا ہی نہیں کوئی کتنی بڑی تعداد میں ہے. کتنے فرشتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا. کتنے فرشتے ہوں گے آپ تھوڑا سا ایک اندازہ لگائیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت. آپ فرما رہے ہیں یہ آسمان چرچراتا ہے، آواز کرتا ہے. جیسے نئی چارپائی پہ آپ پاؤں رکھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ چرڑ چرڑ کی آواز کرتی ہے. تو آسمان چرچراتا ہے، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی وہ معذور ہے، مجبوری ہے اس کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں ہے اللہ کے نبی؟ ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں پر، 1 2 3 ساتوں آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو. وما یعلم جنود ربک الا ہو. تیرے رب کے لشکر کو کون جانے گا، کون گنتی کرے گا؟ پھر یہ تو ملأ اعلیٰ ہیں، آسمانی فرشتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ زمینی فرشتے ہیں، پھر بحری فرشتے ہیں، سمندروں میں رہنے والے ہیں. ان سب کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی پر درود پڑتا ہے تو خود اللہ اور اس کے یہ سارے فرشتے 70 مرتبہ اس پر درود پڑھتے ہیں. اللہ ایک مرتبہ پڑھے گا، 70 مرتبہ پڑھے گا، لیکن اس کے بے پناہ فرشتے ہر ایک 70 مرتبہ پڑھے گا. کوئی گن سکتا ہے؟ کبھی سوچا نہیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے درود کی شکل میں اہل ایمان کو دے رکھی. ایک مرتبہ کا درود پڑھتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ، پھر اس کے جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ 70 مرتبہ پڑھے گا اس پڑھنے والے پر. کتنی گنتی ہو جائے گی؟ حدیث کا لفظ دیکھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ، تو اللہ اور اس کے سارے فرشتے 70 مرتن 70 مرتبہ اس پر درود پڑھتے ہیں. اب درود کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جب اللہ کی طرف جوڑتے ہیں تو اس کا معنی ہوتے ہیں اللہ رحمت بھیجتا ہے، صلی اللہ رحمت بھیجتا ہے. اور جب صلی الملائکہ کہا جائے فرشتے تو اس کے معنی استغفار کے ہوتے ہیں. تو بے پناہ فرشتے اس مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کا کام بنا دے، اس کا کام بنا دے. اتنے سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک روایت میں 10 رحمتیں آنا، 10 گناہ معاف ہونا، 10 درجات بلند ہونا، یہ بھی آیا جو سامنے پڑھی گئی ابھی روایت. آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 وحط عنہ 10 سیئات ورفع له بها 10 درجات. کہ جس بندے نے اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ 10 رحمتیں اتارتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اور ایک حدیث میں اسی میں آگے چل کر اضافہ ہے وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ 10 رِقَابٍ، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب بھی ہے. 10 رحمتیں الگ، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہوئے. اور اب جو چیز نہیں مل رہی ہے یعنی غلام، اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے. 10 غلام جیسا آزاد کیے ہوں، اور ایک غلام کرنے پر، ایک غلام آزاد کرنے پر کیا اجر ہے اس کو سن لیجئے. ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک غلام آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، بدن کے ہر جز کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے جز کو آزاد کر دے گا. اس کی آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ جہنم سے آزاد، اس کی زبان کے بدلے میں اس کی زبان جہنم سے آزاد، اس کے کان کے بدلے میں اس کے کان جہنم سے آزاد، اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھ، یعنی پورے بدن کے عوض میں اس کا پورا بدن جہنم سے آزاد. یہ تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. اور آگے سنیے، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جس نے اللہ کے نبی پر ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 پڑھتے ہیں. یہ تو بار بار آیا ہوا. ومن صلی علیہ 10 صلی اللہ علیہ 100، اور جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درود پڑھے، 10 مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی درود یاد ہے 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ تو وہی گنتی ہو گئی، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10. لیکن ومن صلی علیہ 100،
جس بندے نے مجھ پر یعنی نبی پر 100 مرتبہ درود پڑھ دیا. اب ہے مزے کی بات. تو اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں عطا کرتے ہیں جس کے لیے سارے ایمان والے ساری کوشش کر رہے ہیں. نمازیں بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، اخلاق حسنہ بھی، ساری محنتیں جس مقصد کے لیے ہیں وہ مل رہا ہے. تو جس نے اب اپنے حبیب پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ضرور مقدر کر دیتے ہیں. نمبر 1، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار. اللہ تعالیٰ اس 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی تقدیر میں، ماتھے میں، جہنم سے چھٹکارا لکھ دیتے ہیں. اسی کے لیے تو کوشش کریں اللہ جہنم سے بچائے، آگ سے بچائے، جنت نصیب ہو جائے. تو جو 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں براءۃ من النار، جہنم سے چھٹکارا لکھ دیتے ہیں. نمبر 2، وہ براءۃ من النفاق، نفاق سے براءت یہ مقدر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ منافق نہیں رہے گا، اس کو ایمان کامل اور ٹھیک ایمان، صحیح ایمان مل جائے گا، یہ منافق نہیں ہے، مہر لگ گئی جو 100 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے. وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ جمع فرما دے گا. شہید نے تو کتنی بڑی قربانی دی، اپنا خون پیش کیا، جنگ میں گیا، گردن کٹوائی. یہ 100 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ اس کو جمع کرتا ہے. یہ وہ درود ہیں جو خارج صلاۃ آدمی جتنا پڑھے اتنا بڑھتا چلا جائے. اجمالی طور پر آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. کل قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا محل، میرا مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائے، میری منزل حضور کے منزل کے قریب ہو جائے. ہر مومن چاہتا ہے. اس کا ایک نسخہ بتا دیا کہ لوگوں میں جو زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے قریب رہے گا. اب زیادہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. 1,00,000 مرتبہ پڑھیں یا 1000 مرتبہ پڑھیں روزانہ، 500 مرتبہ پڑھیں، کس کو زیادہ کہا جاتا ہے؟ علامہ سخاوی علیہ الرحمٰن القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، ان کی ایک عربی میں کتاب ہے، اس میں حضرت نے نقل کیا ہے روایات کو جمع کر کے کہ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھ لے وہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کریں. اب کوئی 1000 پڑھے، 2000 پڑھے، اونچی بات ہے، لیکن روزانہ 300 مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لے تو وہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا مانا جائے گا. اسی وجہ سے حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرماتے تھے. وہ اپنے مریدین کو شاید اسی وجہ سے کہ وہ 300 پڑھ کر کثرت سے پڑھنے والے ہو جائیں گے، نبی کا قرب پالیں گے. لیکن آج کل کا حال یہ ہے کہ صبح شام کی جو 3 تسبیحات ہیں ان میں ایک تسبیح درود کی بھی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی. کبھی صبح کی رہ گئی، کبھی شام کی رہ گئی. 300 تو جب پورا کریں گے. لیکن جس کے سامنے یہ لالچ ہو، یہ حرص ہو کہ بھئی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، نزدیکی چاہیے، وہ کوشش کرے، وہ 300 پورا کرے. اگر آدمی ہمت کرے تو ایک مجلس میں بھی 300 پڑھ سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بہت مشقت کا کام نہیں. ایک مجلس میں بیٹھ کر بھی 300 مرتبہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. اگر ایسا لگتا ہے دن بھر بہت کام کاج ہے، کارخانے میں چلے جائیں گے، آفس میں چلے جائیں گے، وقت نہیں رہتا، تو فجر کے بعد بیٹھ کر ایک مرتبہ پورا کر لیجئے دن بھر کا 300 مرتبہ، پھر چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے. اتنی اونچی عبادت ہے. علامہ سخاوی نے ہی نقل کیا ہے کہ اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھیں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے. حضرت نے لکھا کہ سب سے اولین مصداق اس کے محدثین ہیں، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، لکھنے والے، وہ مراد ہیں. کیوں؟ وہ جب لکھتے ہیں جہاں بھی نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں،
جب حدیث بیان کریں گے جہاں نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، جب بچہ عبارت پڑھے گا تو جہاں نام آئے گا وہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا. تو بے شمار درود ان کی زبان سے نکلتا ہے، قلم سے لکھا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کا صحیح اور اولین مصداق محدثین ہیں. علامہ سخاوی نے ہی متعدد روایات جمع کر کے ایک روایت نقل کی، مضمون نقل کیا کہ روز قیامت ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب حساب اور کتاب کے لیے بیٹھیں گے، لوگ آئیں گے، جماعت بنا بنا کر آئیں گے، تو علماء کی ایک جماعت آ رہی ہوگی جن کے ہاتھ میں دوات ہوگی. دوات اب تو یہ پین آ گیا، سیاہی بھری رہتی ہے. پہلے لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور ڈبی میں سیاہی بھری رہتی تھی، اس کو دوات کہتے ہیں. اس میں یوں قلم ڈبویا، لکھا ڈبویا. تو یہ دواتیں ہاتھ میں لے کر آئیں گے علماء کی ایک جماعت. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ کون ہے، حضرت جبرائیل سے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے ان سے پوچھو یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں. یہ جو ہاتھ میں دوات لے کر آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں. تو وہ بندے خود ہی وہاں سے پکار کر کہیں گے ہم حدیث لکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے ہیں، یعنی محدث ہیں. ہم حدیث لکھنے والے، دوات لے کر آئے ثبوت میں، ہم حدیث لکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں وہیں سے جاؤ جاؤ تمہارے لیے دروازہ جنت کا کھلا ہوا ہے، تم میرے حبیب پر بہت درود پڑھتے تھے، تمہارا کوئی حساب نہیں. کون اندازہ لگائے گا ان طلباء حدیث کا، اساتذہ حدیث کا کیا مقام رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی فرمائیں گے ہاں تم بہت میرے حبیب پر درود پڑھتے تھے، تم وہیں سے جاؤ تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا. علامہ سخاوی بہت اونچے عالم اور محقق ہیں، انہوں نے متعدد روایات کو جمع کر کے یہ مضمون نقل کیا ہے. جن طلباء کو ہم بہت حقیر، بہت معمولی، کوئی خاص حیثیت نہیں سمجھتا ہے ترقی یافتہ زمانے میں کیا رکھا ہے ان ملاؤں کے پاس، لیکن جو حدیث پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، چاہے حدیث کی چھوٹی سی کتاب پڑھا رہا ہو، وہ بھی محدث کہلائے گا. حدیث پڑھنے پڑھانے محدث. ایک شیخ الحدیث ہوتا ہے، اونچا مقام ہو جاتا ہے، لیکن محض حدیث سے رغبت رکھنے والا اور تعلق رکھنے والا محدث ہے. اب کوئی مشکات پڑھا رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھا رہا ہے، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی مشکات الآثار پڑھا رہا ہے. آپ نے تو یہ حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. میں ہر مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کم سے کم محبت میں، چاہے ان پڑھی ہو، حدیث کی کتابیں خرید کے گھر میں رکھو. چاہے ان پڑھی ہے، آپ سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن عقیدت ہے، نبی کے فرمان سے محبت ہے، خرید خرید کے رکھو، سجا کے میرے نبی کی باتیں ہیں. امام ترمذی کا تو عجیب سا جملہ ہے، ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں انہوں نے مقدمے میں کہ جس گھر میں میری ترمذی رکھی ہوئی ہوگی کأن النبی یتکلم، گویا کہ نبی خود بول رہا ہے. یعنی تمہیں لگے بھائی نبی نے رکوع کے بارے میں کیا فرمایا، سجدے کے بارے میں کیا فرمایا، درود کے بارے میں کیا فرمایا، میری کتاب کھولو نبی بول رہا ہے. یہ نبی کی تو باتیں ہیں. حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. تو حضرت نے اپنی کتاب کی تعریف میں لکھا کہ جو میری کتاب اپنے گھر میں رکھے کأن النبی یتکلم فی بیتہ، گویا نبی اس کے گھر میں بول رہا ہے. بخاری بھی رکھ لیجیے، ترمذی بھی رکھ لیجیے، اور سب دوسری کتابیں بھی رکھ لیجیے، چھوٹی بھی رکھ لیجیے. کتنا ہوگا، 1000 2000 15,000 میں آ جائے گا، 10,000 میں آ جائے گا پورا سیٹ. محبت تو ہے. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں اللہ ان پڑھ تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تیرے نبی کی باتوں سے پیار بہت تھا، خرید کر پورا سیٹ گھر میں رکھا تھا. ہو سکتا ہے اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ متعین کیا ہے، وَأَعْطَى لَهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ، اور ساری کائنات کے سننے کی صلاحیت اور کان اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے. اللہ اللہ ہے، ایک فرشتے کو بھی یہ ساری صلاحیت دے سکتا ہے جو ساری کائنات کو بانٹی گئی. تو قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی آواز سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. پورا عالم میں کہیں بھی رہ کر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کہتا ھذا فلان ابن فلاں صلی علیک، اے اللہ کے نبی یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، وہ آج آپ کو درود بھیج رہا ہے، وہ آپ کو درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. نام کے ساتھ ہمارا نام وہاں آ جائے سعادت کی بات ہے. ابو الفضل ابن زیرک خراسانی ہمدانی انہوں نے نقل کیا ہے کہ خراسان سے ایک شخص حج کے لیے گیا یا عمرے پہ گیا ہوگا،
وہ اپنے عمرے سے فارغ ہو گیا ہے تو ڈھونڈتا ڈھانٹتا میرے پاس پہنچا. مجھے نہیں جانتا تھا یہ شخص جو ہے خراسان کا ہے، اور یہ ابو الفضل ابن زیرک جو ہیں یہ ہمدان کے رہنے والے ہیں، دو الگ الگ جگہ کے نام ہیں یہ. تو انہوں لوگ اس معلومات کی کون ہے بھئی ابو الفضل صاحب، کون ہے صاحب، یہ کون ہے صاحب، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچا. پھر جا کر انہوں نے سنایا کہ میں مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تم خراسان کے ہو؟ میں نے کہا جی میں خراسان کا ہوں. فرمایا جب تمہارا ہمدان جانا ہو تو وہاں ایک شخص ابو الفضل نام کا ہے، ابو الفضل ابن زیرک، ان کو میرا سلام کہنا. وہ کہتے میں نے کہا عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی، کوئی آدمی کہاں کا رہنے والا اور آپ یہاں سے سلام بھیج رہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ بہت مدت سے روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، بہت مدت سے روزانہ 100 مرتبہ مجھے درود بھیجتا ہے. ابو الفضل ابن زیرک کہتے ہیں وہ آنے والے شخص نے قسم کھا کے بیان کیا کہ اس سے پہلے میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن نبی نے مجھے بتایا، آپ کا گاؤں بھی بتایا، نام بھی بتایا اور سلام پیش کیا. میں نے اس کو کچھ غلہ ہدیے میں دینا چاہا کہ تم اتنا بڑا تحفہ لے کر آئے ہو، میری طرف سے ہدیے میں یہ غلہ لے کر جاؤ. اس شخص نے کہا میں نبی کا پیغام نہیں بیچنا چاہتا، فری میں پہنچا. یہ محاسبے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے فرصت ہے لیکن درود کے لیے فرصت نہیں، جس میں کوئی خاص دقت نہیں. آپ اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے درود کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن کتنی نعمتوں سے محروم ہیں، کتنی برکات سے محروم ہیں. مانتے ہیں ہمیں موقع نہیں ہے کہ ہم رات رات بھر قیام کریں، تلاوتیں کریں، تہجد میں بیدار ہوں، لیکن ایک سستی سی عبادت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ درود پڑھو 10 رحمتیں لو، درود پڑھو 70 رحمتیں لو، 10 گناہ معاف کراؤ، 10 درجات بلند کرو. کتنی بڑی عظیم نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن اتنی ہی ناقدری ہے اہل ایمان میں درود کا رواج بہت کم ہے. درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، ورد چلتا رہنا چاہیے. حدیث شریف کے حوالے سے ایک واقعہ تفسیر مظہری میں بھی نقل کیا گیا ہے اور مواہب لدنیہ ایک کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا گیا ہے. قیامت کے روز جب سارا انسان جمع ہوگا، وہاں حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، سب کے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ایک اونچے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا جائے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں. سارے انسان انہی کی اولاد ہے، تاکہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی دوزخ جا رہا ہے، غمگین ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، میری اولاد ادھر تقسیم ہو گئی، ادھر تقسیم ہو رہی. سارا منظر حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایسا ہوگا کہ امت محمدیہ کا ایک فاسق گنہگار، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور ترازو اس کی بہرحال ہلکی پڑ جائے گی. تو فرشتے تو اپنے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، جس کا ترازو ہلکا پکڑا دوزخ کی طرف کھینچا اس کو. تو اس امت محمدیہ کا ایک فرد جو بیچارہ ناکام ہو رہا ہوگا، بظاہر ترازو ہلکا ہو رہا ہے، فرشتے اس کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے چلے. ان کے پاس تو ایک قانون ہے، اس کے مطابق کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام پکار کر کہیں گے محمد تمہارا امتی گیا، تمہارا امتی گیا. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے تحاشا دوڑیں گے اس شخص کے پیچھے، اور فرشتوں سے کہیں گے چھوڑو اس کو، میری امت کا آدمی ہے، چھوڑو اس کو. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول
ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہی ہوگا، آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ سے کہیے، ہمارے لیے جو حکم ہم تو وہی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوڑیں گے، اللہ سے عاجزی کریں گے، سجدے میں گریں گے، دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو فرمائیں گے میرا حبیب کچھ کہہ رہا ہے اس کو سنو اور مانو اس کی، میرا حبیب کچھ کہہ رہا ہے اس کی مانو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جائیں گے اور ان فرشتوں سے کہیں گے اللہ نے اجازت دی ہے اور تمہیں خطاب ہوا ہے، بس اتنا کرو کہ اس بندے کو واپس ترازو کے پاس لاؤ، بس اتنا کرو کہ اس بندے کو واپس ترازو کے پاس لاؤ۔ تو جہاں نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، ترازو لگی ہوئی ہوگی، پھر سے اس بندے کو وہاں لایا جائے گا، اس کے جو دفتر ہوں گے، نامہ اعمال ہوں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، لیکن وہی ہوگا جو پہلا ہوا، برائیوں کا پلڑا نیچے، نیکیوں کا پلڑا اوپر، ہلکا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر انگشت، انگلی کے پوروے کے برابر، انگلی کے پوروے کے برابر ایک چھوٹا سا ریزہ، ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے، جس پلڑے میں نیکیاں ہیں اس میں ڈال دیں گے، بس نقشہ بدل جائے گا، نیکیوں کا پلڑا نیچے اور گناہوں کا اوپر، اور آواز لگے گی کہ یہ بندہ تو کامیاب ہو گیا اور ایسی سعادت اس کو مل گئی کہ اب اس کے بعد یہ تو محروم ہی نہیں، نقشہ بدلا، اور وہ بندہ بھی خوش ہوا اور وہ کہے گا آپ کون ہیں، آپ کی سیرت اتنی اچھی ہے، آپ کی صورت اتنی، ابھی تک وہ نہیں پہچان رہا کہ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کون ہیں جو اتنے حسین ہیں، آپ کی صورت بھی اچھی، آپ کی سیرت بھی اچھی۔ تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ درود ہے جو میں نے چھپا کر رکھا تھا، تو نے کبھی مجھ پر پڑھا تھا، آج میں نے وہ تمہارا حق ادا کر دیا۔ کیسے آڑے وقت میں ایک درود کام آیا۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بھی اسی طرح کے ایک موقع پر بستان الواعظین و ریاض السامعین، یہ ان کی عربی میں ایک کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق روشنیاں حاصل کریں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، پھر اپنے اپنے اعمال کی طاقت اور قوت کے مطابق ہی پل صراط سے گزریں گے، جس قدر روشنی تیز اس قدر رفتار تیز، روشنی کم تو آدمی ڈر ڈر کے آہستہ آہستہ گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی آنکھ جھپکنے کے برابر ہی گزر جائے گا، جیسے ہم آنکھ بند کرتے ہیں اتنی دیر میں تو سارا پل صراط پار کر گیا وہ، اپنے اپنا اعمال کے اعتبار سے۔ اب امتیں گزر رہی ہیں، یہ فلاں کی امت، یہ فلاں کی امت، یہ فلاں کی امت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگار لوگوں کا جب نمبر آئے گا تو ظاہر بات ہے گناہوں کی وجہ سے اندھیرا سامنے آ جائے گا، اور ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہوگی پل صراط پر چڑھنے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور پل صراط کیا ہے، وہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، وہاں تو فرشتے متعین ہیں، کھینچ کھینچ کے دوزخ میں ڈالیں گے، جہنم سے نکلے ہوئے آنکڑے ہیں جو پکڑیں گے۔ اب روشنی بھی نہیں، اور اب یہ جھجک رہے ہیں، ہل رہے ہیں کہ چڑھیں نہ چڑھیں، ڈر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے میری امت کے لوگ اٹکے ہوئے ہیں تو فوراً نیچے آئیں گے، جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے چہرے کی رونق سے اور نور سے ان گنہگاروں پر ایک جھلک پڑے گی، اور سب کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور ہر ایک کو ایک ایک روشنی حاصل ہو جائے گی، اور سب پل صراط پار کر جائیں گے۔ یہ ابن جوزی علیہ الرحمن نقل کیا۔ یہ تو امت محمدیہ ہے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی برکت سے جو عنایات ہوں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں، آپ کی عنایات اور آپ کی برکت سے تو دوسری امت کے لوگ بھی محروم نہیں، دوسری امت کے لوگ بھی محروم نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا انتقال ہوا جو بہت ہی گنہگار، شاید ہی کوئی گناہ اس نے چھوڑا ہو، اس کا انتقال ہوا تو قوم نے نماز جنازہ تک اس کی نہیں پڑھی، اور نفرت کی وجہ سے اس کو اٹھایا باہر ڈال دیا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی نماز پڑھی جائے، لوگوں کو اتنا غصہ، اتنی نفرت، اور جنگل میں ڈال دیا کہ درندے کھا جائیں گے، سڑ جائے گا، مر جائے گا، جو کچھ ہونا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک فلاں بندہ جنگل میں پڑا ہوا ہے جس کو لوگوں نے، قبیلے والوں نے باہر پھینک دیا ہے، آپ جائیے اپنے ہاتھ سے غسل دیجئے، نماز جنازہ پڑھیے، ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ لوگ نفرت کر رہے ہیں، گھن کر رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کا حکم آ رہا ہے موسیٰ غسل دو، نماز جنازہ پڑھاؤ، ہم نے مغفرت کر دی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ تو بہت ہی گندا بندہ تھا، لوگ اس سے گھن کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، آخر کون سی ادا آپ کو پسند آئی، کون سی چیز آپ کو پسند آئی، الہ العالمین بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا موسیٰ بے شک وہ گنہگار تھا، ناپاک تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک دن اس نے تورات کو کھولا، ان کی مذہبی کتاب تورات، اور ورق گردانی کر رہا تھا کہ درمیان ورق پر اس کو محمد کا نام نظر آیا، تو وہ رکا اور اس نے محمد پر درود پڑھا، مجھے وہ قبول۔ اپنی کتاب کی ورق گردانی کر رہا ہے اور محمد کا نام دیکھ کر رکا اور درود پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کا وہ درود پڑھنا پسند آیا۔ ان ساری روایات کو جمع کریں تو اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا امتی ہادہ امت مرحومۃ، امتی ہادہ امت مرحومۃ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الزلازل والفتن والقتل۔ ارشاد فرمایا میری یہ امت ایسی ہے کہ اس پر خاص رحم کیا گیا ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب کو ادھار رکھا ہی نہیں، اللہ اس دنیا میں ہی اس کو صاف کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا عذاب تو دنیا میں ہے، زلزلے آئیں گے، فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، قتل و غارت گری ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ برما میں قتل ہوئے، فلاں جگہ قتل ہوئے، یوں ہوا وہ ہوا، دیکھنے میں بہت بڑی چیز ہو گئی لیکن در حقیقت یہ ان کا کفارہ بھی ہو گیا، ان کی بے عملی کے لیے ایک چیز بن گئی، نعمت بن گئی۔ تو ان چیزوں کو دیکھو آپ، ایک چھوٹا سا عمل بندہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں اس قدر، ایک درود پر اتنی نعمت، ایک مرتبہ استغفار پڑھنے پر اتنی مغفرت۔ تو ہمیں کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سب کی عادت ہونی چاہیے کہ بالاستقلال پابندی کے ساتھ روزانہ درود شریف کا اہتمام۔ آپ کو عذر ہے کہ صاحب ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو عذر ہے کہ صاحب ہم بوڑھے ہیں، بہت لمبا قیام ہم نماز میں نہیں کر سکتے، آپ کو عذر ہے کہ صاحب ہم کاروباری آدمی، ہمیں فرصت نہیں، لیکن درود شریف کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے سارے کاموں میں مشغولی کے باوجود زبان سے حرکت کیجیے، درود پڑھیے اور یہ سارے مزے لیجیے، اور اگر ان فضائل کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ جبکہ یہ روایت تو اکثر اصح روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں۔ علماء کا قول تو یہ ہے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف روایت سے متاثر ہو کر بھی کسی آدمی نے کوئی عمل کر لیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی، نبی کے اس بات کی لاج رکھ کر پورا کر دے۔ نبی کی بات تھی، تجھے صحیح سند سے نہیں پہنچی ہوگی لیکن تو نے تو اعتماد کیا، پھر بھی لاج رکھیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ درود شریف ہے جو خارج صلاۃ پڑھا جاتا ہے، ہم سب کو عادت ہونی چاہیے کہ کثرت سے یہ درود پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کچھ مستورات بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ گھریلو کام کاج کے ساتھ روزانہ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں تو کام بھی ہو گیا، درود بھی ہو گئے۔ زبان پر ایسا رٹ جائے کہ بغیر ارادے کے درود نکل رہا ہو، چائے بن رہی ہے، روٹی بن رہی ہے، جھاڑو لگ رہی ہے، گھر میں پوچھا لگ رہا، بستر بچھ رہا، آپ کی زبان چل رہی ہے، اس میں کیا گھٹتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی۔ ہماری زبانیں عادی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ گنگنانے کی، جو عشق رکھتے ہیں گانوں سے وہ گانا گنگناتے رہتے ہیں، اور جن کو عشق ہے حمد اور نعت سے وہ نعتی اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہماری زبانوں پر بلا ارادہ بھی درود شریف کے صیغے چلتے رہیں، بیٹھے ہوئے ہیں درود چل رہا ہے، تو اتنی بڑی خیر سے ہم کیوں محروم رہیں؟ دوسری چیز ہے داخل صلاۃ، جو باب یہاں قائم کیا گیا ہے، درمیان نماز میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔ پچھلے باب میں التحیات کا تذکرہ آیا تھا، آج کے باب میں نماز میں التحیات کے بعد درود شریف اس کا حکم آ رہا ہے۔ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا جمہور امت کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز ہو جاتی ہے،
صرف التحیات پڑھی، اس کے بعد درود نہیں، اللہم بارک بھی نہیں، اللہم انی ظلمت بھی نہیں، کچھ نہیں پڑھا اور التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی۔ اگر بلا عذر ایسا کیا ہے تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور اگر عذر ہے تو وہ گناہ بھی نہیں ہے۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بیمار ہے، اتنی دیر بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں، ایسے تیسے کر کے بیچارے نماز بیٹھ کر پڑھی ہے تو التحیات پڑھ کر ہی سلام پھیر دیا، کوئی گناہ بھی نہیں۔ یا سفر ہے، گاڑی آنے والی ہے، جلد بازی ہے، گاڑی سیٹی مار رہی ہے تو التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا، کوئی حرج نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تقاضا ہے، بچہ گر رہا ہے، ماں آواز لگا رہی ہے اور آپ التحیات پڑھ چکے ہیں تو درود اور دوسری چیزیں ذکر وغیرہ چھوڑ دیجئے، ماں کی آواز پر لبیک کہہ دیجئے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ مواقع ہوتے ہیں، موقع اور محل کو پہچاننا یہ مومن کی شان ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نمازی ہوتے ہیں، بعض لوگ روزہ دار ہوتے ہیں، یعنی روزہ ان کا زیادہ مزاج ہے نفلی روزہ رکھنے کا، بعض لوگ سب کا خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، فلاں یوں ہوتے ہیں، فلاں یوں ہوتے ہیں۔ وما یجزا الا بقدر عقلہ، مگر لوگوں کو اجر اور ثواب ان کی عقل کے موافق ہی دیا جائے گا، عقل کے موافق ہی دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے موقع اور محل دیکھ کر عمل کرنا، کس وقت کس عمل کی زیادہ ضرورت ہے وہ کر جائے، اللہ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ نہیں صاحب میری تو التحیات رہ رہی ہے، اس کے بعد درود شریف بھی ہے، اس کے بعد اللہم بارک بھی ہے، ادھر ماں آواز لگا رہی ہے، ادھر بچہ جو چھوٹا سا وہ گرا جا رہا ہے، خطرے کی طرف جا رہا ہے، نہیں میری تو درود رہ رہی، یہ حماقت ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے، التحیات پڑھ کر سلام پھیریے، بچے کو سنبھالیے، ماں آواز لگا رہی ہے اس کو دیکھیے، چولہے پر آپ کا سالن چائے رکھی ہوئی ہے، زیادہ گرم ابل رہی ہے، گر رہی ہے، تقاضا ہے درود شریف چھوڑ کر سلام پھیر دیجئے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ موقع اور محل پہچان، اس کو کہا گیا وما یجزا الا بقدر عقلی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا عقل کے موافق ہی، کس نے کس موقع پر کیا عمل کیا، موقع اور محل دیکھ کر عمل کرنا۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا ایک ملفوظ ایک بزرگ صاحب کا، کسی صاحب خیر، صاحب مالدار آدمی کا تذکرہ آیا ایک اللہ والے کے سامنے، حضرت فلاں آدمی اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے، لیکن بڑا نمازی، بہت تلاوت کرتا ہے، رات میں دیر دیر تک نوافل پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ صبح 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ریو کرتا ہے، اس طرح کی عبادات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا بیچارہ دوسروں کا کام کرتا ہے، اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کا کام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ لمبی نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا، یہ تو ہم جیسے غریبوں کا کام ہے، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اوابین پڑھے، تلاوت کرے، تہجد میں اٹھے۔ اس کو اللہ نے دھن دولت دیا، اس کا کام یہ ہے کہ محلہ محلہ جا کر بیماروں کو ڈھونڈے، مقروضوں کو ڈھونڈے، یہ خدمت کرے، یہ ہے اس کا کام، اپنا کام چھوڑ کر ہمارا کام کرتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ، موقع محل، ہر کام کے لیے ہر فرد نہیں ہوتا، اللہ منتخب کرتا کسی کس کام کے لیے، کسی کو کس کام کے لیے۔ تو اس چیز کو پہچاننا یہ عقل ہے۔ تو حضور اسی کو سمجھا رہے ہیں، کوئی نمازی ہوتا ہے، کوئی روزہ دار ہوتا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، کوئی فلاں کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وما یجزا الا بقدر عقلہ، عقل کے موافق ہی بدلہ دیا جائے گا، کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے۔ آج ہی ترمذی میں ایک روایت آئی، اس سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور درمیان نماز میں سانپ یا بچھو نظر آ جائے، چاہے وہ دور سے گزر رہا ہے یوں کر کے، اور نمازی نے دیکھ لیا، اب 2 صورت ہے، یا تو نمازی یہ کہے گا میں تو بچ گیا، جانے دے، کنواں بھاڑ میں جا رہا تو ہمیں کیا لینا ہے، ایک تو شکل یہ، دوسری شکل یہ کہ وہ اپنی نماز توڑے اور جوتا اٹھا کر اس کو مارے۔ کون سی بہتر ہے؟ تو میں اور آپ تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی ہماری جان بچی، لاکھوں پائے، جان بچ گئی، دوسری طرف نکل رہا ہے، جانے دے۔ نہیں، حدیث میں یہ حکم آیا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تمہیں نہیں تو کسی اور کو کاٹے گا، اب نہیں تو کہیں چھپ جائے گا، دوسرے وقت میں نکل کر پھر کسی کو زد پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہے عقل کا استعمال۔ اب نماز توڑ دو، اور اس نماز توڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس خطرے کو دفع کرو، تمہیں نہیں تو کسی اور کو کاٹے گا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو مومن ہے۔ ہم بچ گئے، دوسرے خسارے میں جائے، یہ کوئی انسانیت نہیں، یہ کوئی ہمدردی نہیں۔ جس طرح اپنے لیے ہمدردی کرتے دوسروں کے لیے بھی، یہی تو معیار ہے۔
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ اگر اس کا منہ میری طرف ہوتا اس سانپ کا، اس بچوں کا، تو ہم دوڑ کے بھاگتے اور شور مچاتے بچاؤ بچاؤ، یہی تو کرتے۔ اب اس کا منہ یوں ہے، تم نے دیکھ لیا تو جانے دو یار، جان بچ گئی۔ یہ ہمدردی نہیں۔ جو اپنے لیے چاہ رہے تھے وہی اب دوسرے کے لیے چاہو، شور بھی مچاؤ، مارو بھی، قابو کر سکتے ہو تو قابو کرو، لیکن یوں ہی مت جانے دو کہیں چھپ جائے گا، سوراخ میں گھس جائے گا، دوسرے وقت میں نکل کر کسی اور کو نقصان پہنچائے گا۔ یا آج ہی سبق ترمذی میں ہے، باب ما جاء فی قتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز کے اندر دو کالی چیزوں کو یعنی سانپ اور بچھو کو مار دینے کا بیان۔ اس کو کہتے ہیں عقل کا استعمال، کس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم جیسے صوفی سے لیٹ ہو، نہیں یار میری نماز خراب ہوگی، جا رہا بیچارہ اللہ کی مخلوق ہی تو ہے، جانے دے، ہم یہی تو کہیں گے۔ حضرت مسیح اللہ صاحب سے ایک صاحب بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد حالات آتے ہیں آدمی پر اتار چڑھاؤ، تو اس کے اوپر غلبہ ہوا رحمت کا، شفقت کا، اس مرید صاحب پر، بلکہ نہیں، خود حضرت مسیح کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت آج کل تو طبیعت پر اتنا غلبہ ہے شفقت کا کہ اگر بھیڑ کو بھی دیکھتا ہوں، بھیڑ وہی تتیا ہماری زبان میں کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں، پیلا پیلا سے ہوتا ہے، ڈنک مارتا ہے، تتیا۔ تو انہوں نے لکھا حضرت آج کل اتنی ہمدردی طبیعت میں اللہ کی مخلوق سے کہ بھیڑ کو بھی اگر دیکھتا ہوں، تتیا کو بھی اگر دیکھتا ہوں تو مارنے کو جی نہیں چاہتا، بے اللہ کی مخلوق کیوں ماروں۔ حضرت تھانوی تھے، فرمایا ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے، خود نہ مارنا ہو تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے کو اشارہ کر دیا کرو، خود نہ مارنا ہو تو کوئی بات نہیں، دوسرے کو اشارہ کر دیا کرو، جبھی تو حکیم الامت ہے، ایسی بات حکیم الامت ہی تو کہے گا۔ ان کے جذبے کی بھی رعایت کی، ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے، خود نہیں مار سکتے تو کسی کو اشارہ کر دیا کرو، یعنی موذی ہے، موذی کو تو مارنا ہے، یہ نہیں تو کسی اور کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو یہی وہ جملہ ہے کہ اپنے عقل کا استعمال آدمی کرے، کس موقع پر کون سی نیکی کرنے کی ہے۔ وقت ہوتا ہے کبھی کسی کی ہمدردی اور مدد اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ تہجد پر وہ اجر نہیں ملتا، حج پر وہ اجر نہیں ملتا، عمرے پر وہ ثواب نہیں ملتا، جو کسی کی ہمدردی اور مدد پر کام ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا مسئلے کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے واجب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اب اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، اور آدمی نے صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا، نماز بھی ہو گئی، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عذر نہیں ہے تو درود بھی پڑھے، بعد کی دعائیں بھی پڑھے، قادر ہے تو زیادہ تر دعائیں پڑھے اور زیادہ پڑھے۔ ہمیں صرف عادت ہے اللہم انی ظلمت تک پڑھنے کی، اگر آدمی قادر ہے، عربی زبان کی دعائیں اس کو یاد ہیں تو مزید پڑھنی چاہیے۔ یہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے یہی دعا کی جگہ ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم عربی پر قادر نہیں، عجمی لوگ ہیں، اس لیے چند رٹی ہوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، کام بن گئے، ورنہ یہ دعا کا محل ہے، یہ دعا کی جگہ ہے۔ تم نے 2 رکعت 4 رکعت پڑھی ہے، اب سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہو، اللہ سے مانگو جو کچھ تمہیں مانگنا، یہ دعا کی جگہ ہے۔ لیکن چند مخصوص دعائیں بتا دی گئی ہیں، ان کو پڑھے یا اس کے علاوہ کچھ اور پڑھے، زیادہ پڑھے، گنجائش ہے، لیکن ان 2 کو ہی پڑھ لیں تو غنیمت ہے، موقع ہی کہاں ہوتا ہے، یا دوسرے یہ کہ یاد ہی کہاں ہوتی ہے ہمیں، اہل لسان نہ ہونے کی وجہ سے ایک عذر ہے۔ یہ تو اپنے موقع پر یہ باب آئے گا، باب الدعا آگے چل کر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا فرض ہے نماز میں، لہذا اگر کوئی آدمی التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو فرض چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ حضرت امام شافعی کی رائے ہے۔ ان کے علاوہ سب ائمہ، امام مالک، امام احمد، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا تحیات کے بعد سنت ہے، پڑھ لے تو نور علی نور، نہ پڑھے تو نماز ہو گئی۔ امام شافعی کی رائے فرض ہے، پڑھنا ہی ضروری، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم میں کوئی شافعی المسلک ہے وہ اس پر عمل کرے، اس کو پڑھنا ہی چاہیے، رعایت نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے تعلق سے یہ باب آ رہا ہے اور درود ابراہیمی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، مجھ سے ملے حضرت کعب ابن عجرہ،
دونوں صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور کعب بن عجرہ۔ تو حضرت کعب بن عجرہ کی ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو ایسا تحفہ پیش نہ کروں، ایسا ہدیہ پیش نہ کروں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہاں تحفہ کس چیز کا؟ باتوں کا، دینی مسائل کا، عملیات کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی گھڑی پیش کرے، کوئی عطر پیش کرے، فلاں چیز، یہ ہدیہ تحفہ ہے۔ دین کی بات پہنچانا بھی تحفہ ہے، ہمدردی۔ جیسے آج آپ نے فضائل سن لیے درود شریف کے، آپ کو طبیعت متاثر ہوئی، آپ اپنے یار کو، اپنے دوست کو کہیں بھائی درود کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، ان کو ہدیہ پیش کرو، یہ ہدیہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ میری ملاقات حضرت کعب بن عجرہ سے ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں آپ کے لیے ہدیہ نہ کروں ایسا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو کوئی بات یہ ہے جو سنی ہے؟ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور میرے لیے ایسا ہدیہ پیش کیجیے۔ فقال، حضرت کعب نے فرمایا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور سے سوال کیا تھا اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ گھرانے پر، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا ہے سلام پڑھنا، لیکن درود پڑھنا ہمیں نہیں آتا، آپ سکھا دیجیے۔ سوال سمجھ میں آیا کہ اللہ نے دو حکم دیے ہیں، درود پڑھنے کا بھی، سلام پڑھنا کا بھی۔ اے اللہ کے نبی، سلام کرنا ہم سیکھ گئے، لیکن درود پڑھنا ہمیں نہیں آتا، آپ سکھائیے کیسے پڑھا کریں ہم آپ کو درود۔ سلام کہاں سے سیکھ گئے؟ التحیات میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو التحیات میں آتا ہے سلام۔ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کرنا ہم سیکھ گئے آپ کو، کہ یہ ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود ہم کیسے پڑھیں اور اللہ درود کا بھی حکم دے رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں یہ درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں وہ سکھائی کہ یوں پڑھا کرو جو ہم سبھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قولوا، یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اولاد سے کیا مراد ہے؟ اولاد سے کیا مراد ہے؟ محدثین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے لوگ، ان کو بنو ہاشم کہتے ہیں، اور وہ 5 خاندان مانے جاتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کہلائے۔ یہ دوسری رائے یہ ہے کہ آل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے چلنے والی اولاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ آل کہلاتی ہیں۔ ایک تیسرا قول ہے اور علماء نے اسی کو راجح مانا ہے، اسی کو زیادہ فوقیت دی ہے کہ آل سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مؤمنہ مسلمہ، نبی کی ساری امت جو مسلمان ہو چکی ہے، ایمان لا چکی، وہ بھی آل ہے۔ بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ امت کو آل محمد کہا گیا ہے، اس لیے یہاں یہی مراد ہے۔ اب گویا جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اور اس میں یہ درود ابراہیمی دہرائے تو وہ یوں کہتا ہے اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور محمد کی ساری امت پر، تو ہر نمازی پوری امت کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی اولاد پر، آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔ درود پورا ہو گئے، اگر کوئی اتنا بھی پڑھے تو درود پورا ہو گیا، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ جوڑے دوسری والی دعا اللہم بارک نور علی نور، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ آپ نے برکتیں نازل کی ہیں حضرت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، بے شک آپ قابل تعریف اور بزرگی والے ہیں۔
یہ وہ درود ابراہیمی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام درودوں میں سب سے افضل اور بہتر یہی درود ابراہیمی ہے. موقع ہو تو یہی پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی موقع ہو. لیکن اگر موقع نہیں ہے تو کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، درود کی فضیلت اور ثواب آپ کو ملے گا. کوئی بھی درود، چھوٹا سا درود، جیسے یہی ابھی آپ بار بار دہرا رہے ہیں، جب محمد کا نام آتا آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح ہاتھ میں لے کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ رہے ہیں آپ. صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الکریم، یہ بھی درود ہے. درود ابراہیمی پڑھنے میں وقت لگتا ہے، آپ کے پاس اتنا موقع نہیں تو چھوٹا سا درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو یاد ہو، چھوٹا بڑا کوئی بھی درود نماز میں بھی اور نماز سے باہر پڑھا جا سکتا ہے. بہتر ہے درود ابراہیمی کا ورد کرنا. دوسری روایت بھی اسی مضمون کی ہے، اور تیسری روایت وہ ہے جو میں آپ کو ابھی بیان میں سنا چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم. جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 مرتبہ اللہ کی رحمت اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی رحمت کام بنانے کے لیے کافی ہے، 9 تو رفع درجات کے لیے ہیں. اب اگر 300 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ 10 سے ضرب دیجئے، کتنا بنے گا؟ اور پھر اس میں سے ایک سے کام بن رہا ہے، باقی سب رفع درجات ہیں، ترقیات کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان درودوں کی قدر کرنے کی اور پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. یہ تو کوئی سوال کی چیز نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے ہیں، مرد سے تعلق قائم کرے یا کوئی عورت غیر سے تعلق قائم کرے، شرعاً حرام ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو شرعاً ساری امت جانتی ہے، مرد کا مرد سے جو ناجائز تعلق ہو وہ بھی حرام ہے. یا کسی کے نکاح میں کوئی عورت ہے غیر مرد سے تعلق کر لے یا مطلق غیر مرد سے تعلق کر لے، دونوں ہی زنا اور حرام ہے. سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اس کی جو مرضی کرے، ہمیں تو اپنی سپریم کورٹ دیکھنی ہے نا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. مسلمان اگر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، یہ 1000 فیصلہ کریں، ہمیں کیا ہوتا ہے، کرو. مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرتا ہے تو ہم کبھی مجرم بھی نہیں ٹھہریں گے، اس لیے کہ ہم کسی مرد سے ناجائز تعلق نہیں کر رہے. انہوں نے یہی تو کہا ہے، یہ لازم تو نہیں کیا کہ غیر مرد سے تعلق کرو، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مرد سے تعلق کرتا ہے تو کر سکتا ہے، ہماری شریعت نے منع کیا تو ہم نہیں کر رہے. اس پہ تو کوئی سوال کی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ فتنے ہیں جو تسبیح کی طرح آئیں گے قیامت سے پہلے جس کے لیے حضور فرما چکے ہیں، تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے تو ایک دانے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا گرتا ہے. ایسے ہی لگاتار فتنے آئیں گے، کبھی طلاق ثلاثہ، کبھی مرد کا مرد سے تعلق، کبھی زنا کا جواز، کبھی فلاں جواز آئیں گے. یہ تو قرب قیامت کی نشانی ہے. مسلمانوں کو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. بس مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، مدد فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الہ العالمین، ہم سب خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تیرے نبی کے پاک ارشادات ہم نے سنے ہیں. اے اللہ، تیری اور تیرے حبیب کی ہی باتیں یہاں ہوئی ہیں. اے اللہ، اس پاکیزہ مجلس میں جتنے احباب موجود ہیں، سن رہے ہیں، مرد ہوں یا عورت، بچے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، آج کی مجلس میں تو بہت سی مرتبہ درود پڑھا ہے لوگوں نے، اور تو ایسا فضل والا ہے، ایک ہی درود پڑھنے پر تو نے یہودی کی، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بھی مغفرت کر دی تھی، جس کو قوم نے گھن کر کے جنگل میں پھینک دیا تھا. اس میں شک نہیں کہ ہم بھی قابل نفرت ہی تھے، لیکن آج کے سبق میں ہم نے حدیث کے عوض میں حدیث سن کر بہت سی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ درود دہرایا ہے.
اے اللہ ان درودوں کی برکت سے پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے، پورے مجمع کو نہیں پوری امت کو معاف فرما دیجئے، زندوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما دیجئے، جو قبر میں جا چکے ہیں ایک ایک کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین صرف اس امت کے ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ نے تو کر کے دکھایا ہے، تو نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو اس امت سے نہیں ہے اور ہزاروں سال پہلے گزرا ہوا ہے، تیرے حبیب پر ایک درود پڑھنے کی برکت سے تو نے اس کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ آج بھی جو درود سنے اور پڑھے گئے ہیں ان کی برکت سے سارے ہی ایمان والوں کو چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے مغفرت فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ تیری رحمت کے سامنے سارے انسانوں کے گناہوں کی مل کر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الہ العالمین تو بہت وسیع رحمت والا ہے، کشادہ مغفرت والا ہے، کام بنانے کے لیے تیری ایک مغفرت ہی کافی ہے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اے اللہ گنہگار بھی ہیں، مشترک مجمع ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے کسی کی لاج رکھ کر سب کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ نہ کیجئے اگر ہم میں کوئی لاج رکھنے کے قابل نہیں ہے تو اپنے نبی کی باتوں کی ہی لاج رکھ لیجئے۔ حدیثیں پڑھی گئی ہیں، حدیثیں سنائی گئی ہیں، اے اللہ ان باتوں کا ان ارشادوں کا لحاظ کر کے پوری جماعت کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو درگزر کر دیجئے۔ اس امت کا تیرے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بڑے نازک دور سے یہ مسلمان گزر رہے ہیں۔ اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کے حالات کو بہتر فرما، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کے حالات کو بہتر فرما۔ اے اللہ ہر جمعرات کو اور پیر کو سنا ہے روایات میں آتا ہے نبی کے سامنے ہمارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، اس امت کی درد بھری کہانی جب تیرے نبی کو سنائی جاتی ہوگی اے اللہ ان کا جگر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نبی کو اپنی امت سے بہت پیار تھا، اے اللہ اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں ان کی امت پر رحم فرما دیجئے، ان کے امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اتنے سخت امتحانات میں مبتلا نہ کیجئے، اے اللہ ہم امتحانوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، محض اپنے کرم سے اللہ ہمیں سنبھال لیجئے۔ اے اللہ پوری امت ٹھوکر کھا کر زمین پر گری ہوئی تیری طرف رحمت کی بھیک کی نظر اٹھائی ہوئی ہے، اپنے کرم سے آپ سہارا دے دیجئے، اپنے کرم سے اللہ پوری امت کو سہارا دے دیجئے۔ اے اللہ طرح طرح کے حالات ہیں، طرح طرح کی پابندیاں ہیں، اے اللہ اگر تو ہمارا ہے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اے اللہ اگر تو بھی ہمارے ہاتھ سے گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ الہ العالمین آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے کرم سے ہم سب کی ساری خطایا سے درگزر فرما دیجئے۔ آج سے ہماری زندگیوں کا رخ پلٹ دیجئے، ہم سب کو دیندار بنا دیجئے، دیندار بنا دیجئے۔ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تیرے نبی کا وہ دین جس کے لیے نبی نے پتھر کھائے تھے، اے اللہ زخم اٹھائے تھے، اے اللہ طائف کا منظر سارے لوگ جانتے ہیں، اے اللہ اس دین کو ہم نے اے اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اے اللہ اس کو نوچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، اے اللہ ہم بے شرمی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ مولا کریم ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جرم کو معاف فرما دیجئے، اور دین کو سنبھالنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، سعادت دے دیجئے، ایک ایک آدمی کو دیندار بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو مسجد والا بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو شرم اور حیا کا لباس عطا کر دیجئے، ہماری اولادوں میں عالم باعمل پیدا کر دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں میں محدث پیدا کر دیجئے، ہماری اولادوں میں اے اللہ علماء پیدا کر دیجئے، صلحاء پیدا کر دیجئے۔ الہ العالمین ایک ایک گھر میں اللہ عالم اور محدث اور مفسر اور دائی ہوں، اللہ اہل ایمان کے گھروں کو ایسا روشن کر دیجئے۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ ہمارے کاروباروں میں اللہ جو بھی ہوں اپنے کرم سے برکتیں عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں کشادہ ہاتھ بنا دیجئے، اے اللہ کشادہ رزق عطا فرما دیجئے، ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا بنا دیجئے، ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان
بے قصور جیلوں میں ہیں، بہت سے علماء بھی بے قصور جیلوں میں ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کو باعزت بری فرما دیجئے، سب کو باعزت بری فرما دیجئے۔ اللہ ہم جانتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے، بہت سے دیندار بلا وجہ ناجائز شک اور شبہات میں جیلوں میں ہیں، سال پر سال گزرے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ ہم ضعیف اور کمزور تیری بارگاہ کے علاوہ کہاں درخواست لگائیں؟ تیرے سامنے ہی درخواست لگا سکتے ہیں۔ خوشیوں کے موقع آتے ہیں، عید کا موقع آیا، رمضان کا موقع آیا، محرم کا موقع آیا، گھر والے انتظار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین سب کو اللہ باعزت بری فرما دیجئے، سب کی رہائی کی صورت پیدا فرما دیجئے، سب کو ان کے گھروں کی طرف لوٹا دیجئے، سب کے گھروں میں خوشیاں اللہ دوبارہ کر دیجئے۔ الہ العالمین مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، امت مسلمہ کو شعور عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے اس حدیث کے سبق کو قبول فرما لیجئے۔ جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، درس میں بیٹھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کے شریک ہونے کو اللہ ذریعہ نجات بنا۔ اس گئے گزرے زمانے میں گھنٹہ بھر کے لیے تیرے نبی کی حدیث سننے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے اللہ اس سعادت کو قبول فرما لیجئے، حاضری کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ حاضری کو قبول فرما لیجئے، کہنے والے کو بھی قبول کر لیجئے، سننے والوں کو بھی قبول فرما لیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ الہ العالمین برکتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ خیر کی جتنی دعائیں نبی نے کی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور اور فتن سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی، ایک ایک شر اور فتنے سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔